کہ ابلیس کیسے آپ کے دماغ پر قبضہ کر کر آپ کو گناہ کی قید میں رکھتا ہے. اور آپ کو پتا ہے قیدی کا رہائی ہونا مشکل بات ہے. ٹھیک ہے, جو شخص قید میں ہوتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کو کیسی ظلم و ستم برداشت کرنی پڑتی ہے, وہ کیسے آپ کے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کر کے آپ کو اور آپ کی نسلوں اور آپ کے خاندان کو برباد کرتا ہے. اس کو سیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو آخر تک واچ کریں. اس سے پہلے آنے والے تمام ویورز کو, دیکھنے والے سارے ویورز کو میرا سلام. خداوند آپ کو برکت دے اور کثرت سے اپنے جلال اور اپنے کاموں کے لیے استعمال کریں. سے آمین ان کومنٹ سیکشن. سب سے پہلے ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور ایک بات کو اپنے اس دماغ میں رکھ لیں کہ یہ صرف آپ کا دماغ نہیں ہے, یہ میدان جنگ ہے جہاں پر دو پارٹیز آپس میں لڑتی ہیں. ایک سائڈ پر خدا, ایک سائڈ پر ڈیول. ٹھیک ہے, یہ دو کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس کا قبضہ اپنے دماغ پر چاہتے ہیں. اگر تو آپ کے ذہن میں ڈیول نے بری سوچ ڈالی ہے, برا خیال ڈالا ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے آپ کے ذہن پر؟ آپ کے ذہن میں وہ ڈالے گا یار تھوڑا سا جھوٹ بول. آپ کے ذہن میں سوچ پیدا ہو, آپ کسی مشکل حالات میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر میں بچ نہیں سکتا, تو وہ تھوڑا ڈیول کی طرف سے. آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ایک خوبصورت لیڈی ہے یا خوبصورت مرد آپ کے ساتھ کام کرتا ہے, تو وہ کہے گا اس کے ساتھ دوستی کر لے, کوئی بات نہیں, لڑکا لڑکی دوست ہو سکتے ہیں. اور اسی دوستی کو وہ زنا کے رشتے میں کنورٹ کر دے گا اور وہ اس کی لذتوں کا سبب بن جائے گا. وہ جسٹ ڈیول کا کام کیا ہے, آپ کے ذہن میں اس میں غور سے سنیں, ایک چھوٹا سا خیال پیدا کرے گا اور اس خیال کو پایا تکمیل کس نے دینا ہے؟ وہ آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کی بات پر عمل کر لیا. وہ کہے گا چھوٹا سا جھوٹ بولو, وہ کہے گا حسد, یار اس کے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے, تمہیں تو خدا کچھ دے ہی نہیں رہا, تم غریب کے غریب مر جاؤ. ایسی چیزیں, ایسے تھاٹس, ایسے خیالات وہ آپ کے اندر پیدا کرے گا, آپ کے ذہن پر قبضہ کرے گا, آپ کو گناہ کروانے پر مائل کرے گا. اور کلام حق میں لکھا ہے, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. آپ جتنا گناہ میں دستے جائیں گے, اس میں جتنا ورک کریں گے, اس کی مزدوری ایٹ دا اینڈ صرف موت ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ہمیشہ کی گندک, ہمیشہ کی آگ, دوزخ گناہ کی مزدوری ہے. وہ آپ کو اس میں پھنسائے گا. آپ کو پتہ ہے قیدی, چلو ہم قیدی پہ بات کرتے ہیں. قیدی کیا ہوتا ہے؟ قیدی وہ شخص جسے گناہ کی سزا ملی ہے. اب وہ قید میں ڈالا گیا سلاخوں کے پیچھے, نہ وہ اپنوں سے مل سکتا ہے نہ کسی اور سے مل سکتا ہے. اسے کھانا کسی کی مرضی سے, اسے پینا کسی کی مرضی سے, اسے گندا کھانا دیا جائے اسے وہ بھی کھانا پڑے گا اپنے پیٹ کے لیے, اسے گندا پانی دیا جائے اسے وہ بھی پینا پڑے گا, اس کو مارا جائے, اس کو پیٹا جائے, اس کے ساتھ کچھ بھی جائے, اس کا کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا ایک قیدی کا. اسی طرح ڈیول آپ کے مائنڈ پر قبضہ کرتا ہے. برے تھاٹس کے, ہر طرح کے نیگیٹو تھاٹس کی بات کر رہی ہوں, لازمی جھوٹ, لالچ, حسد, پرستی, چوری, زناکاریاں, ان کے علاوہ جتنے بھی گندہ آلودہ کام ہے وہ آپ کے ذہن میں ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا, آپ کے ذہن پر قبضہ کرے گا. اسے پتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ آپ کو بھی وہیں لے کر جانا چاہتا ہے. وہ گندے تھاٹس, گناہ آلودہ تھاٹس, زناکاری کے تھاٹس, کسی لڑکا لڑکی کو آپس میں دیکھ کر برے خیالات کے تھاٹس کہ یار اسے پائے تکمیل تک پہنچا لو, یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کون پیدا کرے گا؟ ڈیول پیدا کرے گا. پیدا کرنے کے بعد جو ہی آپ اس کی قید میں کب آئیں گے؟ جب اسے آپ ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. اس کے برعکس خدا آپ کے اندر پازیٹیوٹی کو پیدا کرے گا. آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے, یار جھوٹ نہ بولیں, یار زناکاری نہ کریں, یار آ نہ کریں, یار وہ نہ کریں. یہ ایکچولی میں پاکرو کی گائیڈنس ہوتی ہے جس کے اندر وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو پاکیزگی میں رہتا ہے وہ اسے گائیڈ کرتا ہے گاہے با گاہے. لیکن ڈیول کے ہاتھوں مت پڑے. اس کے پیدا کردہ برے خیالات کو جو آپ کے اندر پیدا کرتا ہے اسے پایا تکمیل تک نہ پہنچائیں, بلکہ اسے وہیں جھڑک دیں کہ تو میری روح کو بگاڑ نہیں سکتا, تو میری روح کو آلودہ نہیں کر سکتا, تو میرے جسم کو آلودہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ خدا کا مقدس ہے. اٹس ٹوٹل ڈیپینڈ اپون یو کہ آپ ڈیول پر کیسے قبضہ کرتے ہیں. سوچ وہ ڈالے گا, سوچ ڈالنے سے وہ روک نہیں سکتا, لیکن آپ کو عمل کرنے سے رکنا ہے
ताकि वो आपको गुनाह की कैद में ना डाल सके। जो ही आप गुनाह की कैद में गए तो आप उस भेड़िए, उस दहशतगर्द के हाथों में आ जाएंगे जो चीर फाड़ देता है और आपके कीमती अज़ा को आपके अंदर से चुरा लेता है। उसके अंदर जरा बराबर रहम नहीं है। सो अपने दिमाग को, अपनी सोच को खुदा के कब्जा में करें और पाक रखें, और कोई भी वो नेगेटिव सोच आपके अंदर पैदा करता है उसे पाया तक मिल तक ना पहुंचाए। अपना ख्याल रखें और दूसरे तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बरकत पाएं, सीखें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।